أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو خذوا حذرکم پکڑو بچاؤ اپنا دشمنوں کے مقابلے میں محتاط رہو تیار رہو فانفروا ثبات او انفروا جميعا پس نکلو علیحدہ علیحدہ یا نکلو اکٹھے ہو کر دونوں صورتوں میں دشمن کا مقابلہ کرو وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ اور بے شک بعض تم میں سے ہیں کھوٹے مسلمان البتہ جو ٹال مٹول کرتے ہیں جہاد پر نکلنے میں دیر کرتے ہیں بہانے بناتے ہیں فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ پھر اگر تمہیں پہنچ جائے کوئی مصیبت جنگ کے میدان میں قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ تو وہ بے دین آدمی کہتا ہے مجھ پر اللہ نے انعام کیا اللہ نے مہربانی فرمائی کہ میں ساتھ نہ گیا اذ لم اکن معهم شہیدا میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا ورنہ مجھے بھی کوئی مصیبت آ جاتی میرا نہ جانا یہ اللہ کا انعام ہے وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ اور اگر پہنچ جائے تم کو فضل اللہ کی طرف سے میدان جنگ میں تمہیں فتح نصیب ہو جائے مال غنیمت مل جائے لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ تو ضرور کہے گا انجان بن کر جیسے کہ نہ تھی تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دوستی کوئی تعلق یا لیتنی ہائے کاش میں کنت معہم ہوتا ساتھ ان کے میں بھی لڑائی میں ساتھ چلا جاتا فافوز فوزا عظیما پس میں کامیاب ہو جاتا کامیابی بڑی سے مجھے بھی مال غنیمت میں سے کچھ مل جاتا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ پس چاہیے کہ لڑیں جنگ میں شامل ہوں اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے جو دنیا کی زندگی کے بدلے آخرت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو لڑنا چاہیے اللہ کی راہ میں وَمَن يُقَاتِلْ اور جس نے لڑائی کی فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں دین دنیا میں غالب کرنے کے لیے فَيُقْتَلْ پھر وہ قتل ہو جائے مارا جائے الحمدللہ غائب آ جائے دونوں صورتوں میں فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا پس ان قریب ہم عطا کریں گے اس کو اجر بہت بڑا سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلى إبراهيم
آج فروری کی 28 تاریخ ہے سن 2010 اور آج کے سبق میں ہم نے سورہ نساء کی 4 آیات مبارکہ پڑھی ہیں. آیت نمبر 81 سے لے کر آیت نمبر 71 سے لے کر 74 تک. آیت نمبر 71 سے لے کر 74 تک آیتیں پڑھی گئی ہیں. 4 آیتیں. اور جیسا کہ آپ نے سنا ہے اللہ پاک مسلمانوں کو جنگ کے لیے تیاری کا حکم دے رہے ہیں، کیونکہ دین کا حصہ ہے جہاد اور قتال. پچھلی آیت میں آ چکا ہے کہ جس نے کہنا مانا اللہ کا اور رسول کا تو وہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ کہنے ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ میٹھی میٹھی سنتوں پر عمل کر لو، بلکہ اطاعت یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر جہاد بھی کرو. کیونکہ کچھ لوگ صرف میٹھی میٹھی سنتوں پر چلتے ہیں کہ جی حلوہ حضور کو بہت پسند تھا. تو اطاعت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو طبیعت مانے وہ حکم مان لو اور جو طبیعت نہ مانے وہ نہ مانو. یہ اطاعت نہیں. اطاعت یہ ہے کہ سردیوں میں بھی نماز پڑھو، گرمیوں میں بھی پڑھو. یہ نہیں آج کل پاڑا زیادہ ہے تو اب مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی. یہ کوئی دینداری نہیں. صرف میٹھی میٹھی سنتوں پر عمل کر لیا، بہشتی دروازے سے گزر گئے، نماز ایک بھی نہیں. جلوس نکال دیا میلاد کا، نماز ظہر پڑھی ہی نہیں. یوں نہیں. فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. فرمایا اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اگر تم واقعی مخلص ہو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں تو پھر دشمن کے مقابلے میں تیاری کرو، اپنا بچاؤ پکڑو، محتاط رہو، کیونکہ دنیا کے کافر تمہیں ختم کرنے کے درپے ہیں. مکے کے کافروں نے کئی بار حملہ کیا کہ مسلمانوں کا وجود ختم کر دیں گے. بدر میں حملہ کیا، احد کے میدان میں آئے، مدینے کا گھیراؤ کیا، غزوہ خندق کے موقع پر کئی مار کے لڑے انہوں نے اور گھر آ کر حملہ آور ہوئے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم بزدل نہ بنو، تم اپنا بچاؤ اختیار کرو. بچاؤ یہ ہے کہ لڑائی کی تیاری کرو، جہاد کی ٹریننگ سیکھو. تمہیں تلوار چلانی آنی چاہیے، نیزے چلانے، توپیں چلانی، جو حالات کے مطابق اسلحہ ہو. کلاشنکوف تمہیں آنی چاہیے چلانی کہ دشمن اگر حملہ کر دے تو تم اپنے بچاؤ کو اختیار کر سکو. دوسری جگہ آیت آئی ہے سورۃ توبہ میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ دشمن کے لیے تم طاقت کا سامان تیار کرو جو تم کر سکتے ہو. یعنی اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ہم جہاد کی تیاری کریں، جدید اسلحہ حاصل کریں، اس کی ٹریننگ لیں. طاقت کے سامان میں ساری چیزیں آ گئیں، اس میں ایٹم بم بھی آ گیا، میزائل بھی آ گئے. جو تمہارے بس میں ہے طاقت کا سامان تیار کرو. رباط الخیل اور پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو. ترہبون بہ عدو اللہ جس کے ذریعے تم اپنے دشمن پر دھاک بٹھا سکو. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر. وہ تم سے خوف کھائیں، ڈریں تم سے. اور فرمایا دشمن کے مقابلے میں جدا جدا ہو کر بھی نکلو، اکیلے اکیلے ٹولیوں میں اور اکٹھے ہو کر بڑے لشکر میں بھی نکلو. دونوں طرح موقع محل کے مطابق چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں بھی نکلو اور بڑے بڑے لشکر میں بھی نکلو. اور کہیں گھات میں اکیلے حملہ کرنا پڑے تو وہ بھی کرو. ہر طریقے سے دشمن کا گھیراؤ کرو.
لیکن فرمایا چونکہ یہ کام ذرا مشکل ہے اس لیے تم میں سے جو کچے ایمان والے ہیں وہ ٹال مٹول کرتے ہیں، وہ جہاد کرنے میں دیر کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں دستور ہے کہ دین کا کوئی کام ہو تو جی گھر بندہ کوئی نہیں، میری پیچھے ماں بوڑھی ہے، پیچھے میری ماں کی خدمت بھی تو ثواب ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، نوکری کا مسئلہ ہے، لیکن اگر اسی کو امریکہ کا کوئی ویزا مل رہا ہو پھر نہ بوڑھی ماں کی فکر ہے نہ بچوں کی فکر ہے، بلکہ کہے گا اس نوکری کو کیا کرنا ہے، وہاں 10,000 ملتے ہیں وہاں لاکھ ملے گا، پھر کوئی عذر آڑے آتا ہے؟ لیکن دین کے لیے کئی لوگ باجماعت نماز نہیں پڑھتے جی گھر بندہ کوئی نہیں ہوتا، تو یہ سب بہانے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ منافق لوگ ہیں جو جہاد میں نکلنے سے ٹال مٹول کرتے ہیں، دیر کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، اور فرمایا لڑائی میں تو شامل ہوتے نہیں، جیسے عبداللہ ابن ابی تھا حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن ابی کا نام مسلمانوں والا ہے کافروں والا؟ عبداللہ مسلمانوں والا نام ہے، لیکن چونکہ وہ مخلص نہیں تھا، اس کا مقصد دنیا تھا، قربانیوں کے لیے اس نے اپنے آپ کو تیار نہ کیا۔ غزوہ احد میں 300 آدمیوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا، پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، موقع پر دھوکہ دینے والا تھا۔ آج کل کے زمانے میں تو اللہ معاف کرے ہم سارے ہی ایسے ہیں کہ ٹریننگ کوئی نہیں، جہاد کو الٹا برا سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے، حالانکہ جہاد اللہ کے رسول نے کیا، اللہ کے رسول نے جہاد کیا کہ کوئی جنگیں لڑی ہیں، زرہ پہنی ہے، تلواریں چلائی ہیں، زخمی ہوئے ہیں کہ کوئی نہیں، اور کافروں کو مارا ہے، خود زخمی ہوئے ہیں، عملی جہاد میں حصہ لیا اور اس تمنا کے ساتھ لیا کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت مل جائے، کیونکہ حدیث میں ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کی مٹھی میں محمد کی جان ہے، انی لوددت، میری دل کی چاہت اور خواہش یہ ہے ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید ہو جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر شہید ہو جاؤں، 4 بار دہرا کر بیان فرمایا تھا صلی اللہ، اور امتی کہتے ہیں نا جی نا، صرف میٹھی میٹھی سنتیں دین ہے، جڑا نہیں ہو ایسا کام جس سے امریکہ ناراض ہوتا ہے، وہ ہمیں دہشت گردوں میں شامل کر دے گا، گوانتانامو بے لے جائے گا۔ دیکھو کچھ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، باقی گھروں میں مزے کر رہے ہیں، میٹھی میٹھی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، سارے چونکہ اٹھتے نہیں، اسی لیے ان کو زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں جو اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا منافقوں کا حال یہ ہے کہ اگر میدان جنگ میں مسلمانوں کو مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، شہادتیں آ جائیں، تو پھر کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر، پھر الحمدللہ کہہ کے اللہ کی تعریفیں کرتا ہے، اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، یا اللہ تو نے میرے اوپر کرم کیا، مہربانی کی کہ میں ساتھ نہ گیا۔ بعض لوگ برے باتوں میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جیسے آپ نے فلمی اداکاروں کو سنو، اللہ کے فضل و کرم سے میری فلم بڑی چلی، ہاں جی میں نے ڈانس کیا، سب نے پسند کیا، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، ماشاءاللہ چنگی مہربانی ہے۔ رشوت سے مال اکٹھا کر کے مال بنایا اور اوپر بڑے حرفوں سے لکھا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ رشوت کے مال سے مال کا بن جانا یہ اللہ کا فضل ہے یا عذاب ہے؟ لیکن کہہ رہا ہے فضل ربی۔ بلکہ ہمارے ہاں تو کسی گندے پروگرام کا بھی کہتے ہیں افتتاح تلاوت قرآن سے ہوگا، بڑا قاری بلاتے ہیں، کنجر خانے کا افتتاح تلاوت قرآن سے۔ کوئی لوگوں میں سمجھ ہی نہیں کہ اللہ کن کاموں سے راضی ہے، کن کاموں سے ناراض ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں منافق کا یہ حال ہے کہ اگر اس
اگر مسلمانوں کو جنگ میں تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، شہادتیں آ جائیں، قربانی کا موقع آ جائے، تو یہ منافق بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے یا اللہ تیرا بڑا کرم ہوا، مہربانی ہوئی، میں ساتھ نہ گیا، میں ساتھ موجود نہ تھا، ورنہ میں بھی اس مصیبت میں پھنس جاتا۔ اور اگر اس کا الٹ ہو جائے کہ مسلمان فتح یاب ہو جائے، مسلمانوں کو مال غنیمت مل جائے، فتح مل جائے، اور دشمنوں کو زیر کر کے حکومت قائم کر لیں، تو پھر پچھتاتا ہے، کہتا ہے کہ بڑی بدقسمتی میں کہ میں نہ ساتھ شامل ہوا، آج مجھے بھی کوئی عہدہ مل جاتا، کوئی مال مل جاتا، کوئی غنیمت مل جاتی، اور میں راتوں رات امیر ہو جاتا، اور دولت کی وجہ سے میں کامیاب ہو جاتا۔ پھر اس کی راڑیں ٹپکتی ہیں، کیا ٹپکتی ہیں؟ راڑیں ٹپکتی ہیں، للچاتا ہے، کیونکہ منافق آدمی کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، آخرت کی طلب ہی نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا آؤ یہ محبت کی بازی ہے، جو چاہے لگائے، اللہ کی راہ میں لڑے اور شہادت حاصل کرے۔ جو اللہ سے سودا کرنا چاہتے ہیں وہ نکلے میدان میں اور دنیا کی زندگی کے بدلے آخرت حاصل کرے، دنیا کی زندگی کے بدلے آخرت حاصل کرے۔ اللہ کی راہ میں لڑیں وہ لوگ جو بیچتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بیچتے ہیں، سودا کرتے ہیں، دنیا کی زندگی کے بدلے آخرت لینا چاہتے ہیں، وہ آگے آئیں میدان میں اور بہادری کے جوہر دکھائیں، جیسے صحابہ نے دکھائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک صحابی غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں کھجوریں کھا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب ہی تھے، کہا یا رسول اللہ اگر میں مارا گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا جنت۔ کہنے لگے پھر میں کھجور کھانے تک جنت جانے میں دیر کروں؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ کھجوریں پھینک دیں اور دشمنوں کے لشکر کے اندر گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایسے تھے صحابہ، جاننے دینے والے، شہادتیں پیش کرنے والے۔ لیکن آج ہم ہیں کہ اس طرف کا منہ ہی نہیں کرتے، جس سے پوچھو اس کے پاس ٹریننگ ہی کوئی نہیں جہاد کی۔ فرمایا اللہ کی راہ میں لڑیں وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ سودا کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے بدلے آخرت لینا چاہتے ہیں۔ ایک اور آیت میں آیا ہے یا ایھا الذین ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے خرید لی ان کی جانیں اور مال، اس بدلے میں کہ ان کو کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ یہ سودا ہے، جو اللہ سے کرنا چاہے وہ نکلے۔ فرمایا اور جس نے اللہ کی راہ میں اسلام دنیا میں غالب کرنے کے لیے لڑائی کی، پھر وہ مارا جائے، شہید ہو جائے، یا وہ غازی بن جائے، فتح یاب ہو جائے، غالب آ جائے، دونوں صورتوں میں ہم اس کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ دونوں صورتوں میں، دونوں صورتوں میں، یعنی شہید ہو جائے پھر بھی کامیاب، غالب آ جائے پھر بھی کامیاب۔ شہادت بھی مسلمان کی کامیابی ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، اقبال کی ایک نظم ہے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ وہ دنیا کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ شہادت کو ہلاکت نہیں سمجھتے۔ ان کے جہاد کا مقصد مال حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ شہادت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ کشور میں نے ملک، کشور کشائی ملک حاصل کرنا، ملک فتح کرنا۔ نہ ملک فتح کرنا ان کا مقصد ہے، نہ مال غنیمت لینا ان کا مقصد ہے۔ وہ تو شہادت چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی اس آرزو اور تمنا کے ساتھ جو لڑتا ہے وہ ہر حال میں کامیاب ہے، مارا جائے پھر بھی کامیاب۔ اس لیے صحابہ کو جب کوئی خنجر لگتا تھا، تلوار لگتی تھی، گردن کاٹتے تھے دشمن، تو وہ کہتے تھے فزت ورب الکعبہ،
کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کافر بڑے حیران ہوتے تھے، ہم ان کو چھرے مار رہے ہیں، ان کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کامیاب۔ تو وہ کامیابی کافروں کو کیسے نظر آئے؟ وہ تو اندھے ہیں، اور ان کے سامنے تو صرف دنیا ہی دنیا ہے۔ مومن کے سامنے اللہ کی رضا ہے، جنت ہے، اس لیے وہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ فرمایا دونوں صورتوں میں ہم اسے اجر عظیم دیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اس لیے بھائی مسلمان کو چاہیے کہ وہ بزدلی نہ دکھائے، لیکن بدقسمتی سے جتنے مسلمانوں کی تعداد آج دنیا میں ہے پہلے کبھی نہ تھی، اور جتنے ذلیل و خوار آج ہیں اتنے پہلے کبھی نہ تھے۔ زبانی دعوے کرنے والے تو ہم سارے ہیں، لیکن عملی میدان میں بہت پیچھے جا چکے ہیں مسلمان۔ اسی لیے آج کافر شیر ہو گئے۔ ہندو بزدل ہوتے تھے جو کہ سانپ بچھو کو بھی خدا مانتے ہیں، چوہے سے ڈر جاتے ہیں، وہ بھی آج ہمارے مقابلے میں شیر بنے پھرتے ہیں، کیونکہ مسلمان نہیں رہے۔ اگر آپ مسلمان صحیح مسلمان ہوں تو ساری دنیا ان سے ڈرے۔ عالم ہے فقط مومن جہاں باز کی میراث، وہ مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ تو دعا کرو اللہ ہمیں پھر صحیح مسلمان بنا دے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ سورت ہے نساء، عورتوں والی، اور ذکر ہے جہاد کا۔ پیچھے سب عورتوں کے مسئلے ہم نے پڑھے، احکامات پڑھے، تو اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کے معاملات میں پڑھ کر کہیں جہاد سے، دین کے لیے محنت کوشش کرنے سے غافل نہ ہو جانا۔ دشمن تو چاہتا ہے تمہیں ان دنیا کی چیزوں میں ڈال کر اصل مقصد سے تمہیں ہٹا دے، تو اس لیے محتاط رہنا۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ہمارے شیخ مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے تھے، اے لوگوں جنہوں نے شرک چھوڑ دیا، اے لوگوں جنہوں نے شرک چھوڑ دیا، کیونکہ شرک چھوڑے بغیر کوئی ایماندار ہو سکتا ہے؟ قبروں کو سجدے کرے، بتوں کی پوجا کرے اور کہے کہ میں مسلمان بھی ہوں، ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جنہوں نے شرک چھوڑ دیا، اپنے عقیدے ٹھیک کر لیے، اللہ کی توحید کو مان لیا۔ خذوا حذرکم، پکڑو بچاؤ اپنا۔ خذوا پکڑو، خذ کی جمع خذ پکڑ، خذوا پکڑو، پکڑو حذرکم بچاؤ اپنا۔ حذر کا معنی بچاؤ، دشمنوں کے مقابلے میں بچاؤ اختیار کرو۔ ایسا نہ ہو کہ دشمن تمہیں نہتے سمجھ کر پکڑ کر مار دیں۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی موقع ہاتھ میں آئے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ پکڑو تم بچاؤ اپنا۔ فانفروا، پس نکلو، صبات، جدا جدا، ٹولیوں میں، چھوٹی جماعتوں میں، دستوں کی صورت میں نکلو۔ یعنی تم علیحدہ بھی دشمن پر حملہ کر سکتے ہو۔ جیسے آج کل افغانستان میں جو جنگ ہو رہی ہے وہ اجتماعی جنگ نہیں ہو رہی، وہ چھوٹے چھوٹے گروپوں میں جنگ ہو رہی ہے، 5-5 4-4 2-2۔ سمجھا کہ یہاں سے امریکہ کی گاڑی گزرنے والی ہے، بم دبا دیا، سائڈ سے گولیاں برسائیں، پھر بھاگ گئے۔ یہ جنگ، جو جنگیں سرکاری سطح پر نہیں ہوتی وہ پھر صوبات ہی ہوتی ہیں۔ وہ کیسی ہوتی ہیں؟ صوبات، جدا جدا۔ فانفروا صبات، پس نکلو تم جدا جدا۔ او انفروا جميعا، یا تم نکلو اکٹھے ہو کر، سب مل کر۔ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور بے شک بعض تم میں سے ہیں جو البتہ دیر کرتے ہیں۔ بطا یبطئ، دیر کرنا، ٹال مٹول کرنا، جنگ کرنے سے گھبرانا، پریشان ہونا۔ بطیء السیر، سست رفتار، سریع السیر، تیز رفتار۔ اور بے شک بعض تم میں سے ہے، چونکہ منافق بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اس لیے ان کو کہہ دیا تم میں سے، ورنہ منافق جو ہوتے ہیں یہ تو کافروں سے بھی بدتر ہیں۔
اور بے شک بعض تم میں سے یعنی منافق ہیں لَمَلَّا يُبَطِّئَنَّ جو ٹال مٹول کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، جہاد میں نکلنے سے گھبراتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ پس اگر پہنچے تم کو مصیبت، لڑائی کے میدان میں مسلمانوں کو تکلیف آ گئی، قَالَ تو وہ منافق کہتا ہے قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ بے شک اللہ نے مجھ پر انعام کیا۔ جنگ میں نہ جانا اللہ کا انعام ہے؟ کہہ رہا ہے اللہ نے مجھ پر انعام کیا۔ واہ بھائی واہ، کیسی سوچ ہے۔ اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا جب نہ تھا میں ساتھ ان کے موجود، میں نہیں گیا، بچ گیا، بڑے ہی اللہ نے مہربانی کی۔ نبی تو جا کر لڑے، زخمی ہو، اور ان کی گھر میں بیٹھ کے خوش ہو کہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا۔ سبحان اللہ، کتنی گندی سوچ ہے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ اور اگر پہنچے تم کو فضل اللہ کے پاس سے، جنگ میں فتح ہو گئی، مال غنیمت مل گیا، لَيَقُولَنَّ ضرور وہ کہے گا، وہ منافق بے ایمان، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ جیسے کہ نہ تھی تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دوستی، جیسے جانتے ہی نہیں، انجان بن کر کہے گا یا لیتنی ہائے کاش میں کنت معہم ہوتا ساتھ ان کے، میں بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں شامل ہوتا، فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا پس میں کامیابی حاصل کر لیتا، کامیابی بڑی، مجھے بھی مال ملتا، پیسے ملتے، عزت ملتی، لیکن میں تو ذلیل ہو گیا۔ اب پچھتاتا ہے، اب اس کی راہیں ٹپکتی ہیں۔ فَلْيُقَاتِلْ پس چاہیے کہ لڑیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ جو بیچتے ہیں زندگی دنیا کی بدلے آخرت کے، جو آخرت دے کر جنت لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے موقع ہے کہ جانوں کے نذرانے پیش کرے اور اللہ کے ہاں اونچے مرتبے حاصل کریں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جس نے لڑائی کی، جنگ کی اللہ کی راہ میں، فَيُقْتَلْ پس وہ قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، اور یغلب یا غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا پس ان قریب ہم دیں گے اس کو اجر بہت بڑا، ہم دیں گے اس کو اجر بہت بڑا۔ دونوں صورتوں میں غالب آ جائے پھر بھی، شہید ہو جائے پھر بھی، شہید کا بڑا اونچا مرتبہ اور مقام ہے۔ شہید کا مرتبہ، بلند مرتبہ بیان کرتے ہوئے ایک دفعہ اللہ کے رسول نے منہ اوپر اٹھایا تو آپ کی ٹوپی نیچے گر پڑی۔ شہید کے سارے گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے، مرنے سے پہلے اس میں جنت کا محل اس کو دکھا دیتا ہے۔